خبر میں خوش آمدید، میرے ساتھ آ رہا ہوں بڑی خبر، میں ہوں سعید قاضی۔ کچھ خبریں، الیکشن کمیشن کا جو کیس تھا اور جو سپریم کورٹ نے کل بلا لیا ہے جو الیکشن کے حوالے سے 14 مئی کا فیصلہ کیا تھا، اس حوالے سے اب دیکھیں کل کیا فیصلہ آتا ہے۔ ادھر وزیر داخلہ صاحب کا کہنا ہے کہ یا ہم نہیں یا سپریم کورٹ نہیں، یوں لگتا ہے کہ ریاست کا ایک پلر دوسرے پلر کو بقول جناب وزیر داخلہ صاحب کے اب ختم کرے گا اور یہ ریاست 2 پلرز پر کھڑی ہوگی۔ ویسے ایک پلر پر تو بڑا عرصہ کھڑی رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ پارلیمنٹ شہباز شریف صاحب کو بچانے کے لیے کہاں تک جائے گی، اس حوالے سے ہم نے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ کورٹ میں طلب کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے جناب جج مظاہر علی نقوی صاحب کو اب نور عالم صاحب طلب کریں گے۔ اس میں کیا سلسلہ ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بلاول بھٹو نے انڈیا کا دورہ کیا ہے تو کیا ہماری کیا ہے یہاں وہاں پہ پوزیشن اور حیثیت۔ بہرحال ویسے تو ان کے والد محترم کہہ ہی چکے ہیں کہ ڈیفالٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو انشاءاللہ ہم بھی بالکل ایکول ہوں گے، برابری کی سطح پر بات کریں گے۔ جی بھٹی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، الیکشن کا جو کیس ہے 14 کا سپریم کورٹ نے کل بلا لیا، جو ایک ادھم اور طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے اس وقت، اگر آپ دیکھیں کہ سیدھی یوں لگتا ہے کہ آزادی رائے اب توہین عدالت میں آزادی رائے میں بدل گئی ہے، تو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، پاکستان میں ہمیشہ سے 2 قانون رہے، ایک طاقتوروں کے مرہون منت، صحافیوں میں بھی ہے، آپ کسی کے فیورٹ ہوں گے، میں کسی کا ہوں گا۔ جو توہین عدالت پارلیمنٹیرین آج کل کر رہے ہیں، دنیا کی تاریخ کے کسی بھی ملک میں نہیں۔ آپ کے وزیر اعظم محترم نواز شریف، میں 3 ججوں کو فیصلہ نہیں مانتا۔ رانا ثناء اللہ آخری حد پاس کر گئے ہیں۔ شاہد حقان عباسی صاحب فرماتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو ادھر طلب کرو۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے پہلے میرے والد کو سزائیں دینے والے سزائیں ختم کرے، پھر معافی مانگے اور پھر ان کی تنخواہیں واپس کر کے ہمیں دے دیں یا خزانے میں ڈال دیں۔ آپ نے اس ملک میں عدالتوں کو تو ختم کر دی ہے، ادب احترام کے دائرے میں لے کے مبینہ طور پر یا ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، فیصلہ دیکھیں 14 مئی کو الیکشن کا سپریم کورٹ کا حکم تھا نا، قاضی سعید اور عارف حمید بھٹی کا نہیں تھا۔ انہوں نے کہہ دیا ہم نے پیسے نہیں دینے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ 1000 دفعہ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہو ہمارے کام میں انٹرفیرنس کرنے والے؟ یہ پھر ساری ریاست اور آئین سے بلند تر لوگ ہیں، یہ وہ پارلیمنٹیرین ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلے نہیں چاہتے، اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے، انصاف نہیں چاہتے، انہیں انصاف سے چڑ ہے، یا اپنی مرضی کا یا ایک خاندان کی مرضی کا۔ بٹی سے وضاحت کریں نا۔ نہیں، جو بھی موجودہ خصوصاً نون لیگ کی ایک صفت ہے، ان کے خلاف ہونے والا ہر فیصلہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، اس پر عدلیہ پر حملہ بھی جائز ہے۔ اگر ان کی خواہش کے برعکس آپ کوئی بات کرتے ہیں، ادھر ہر طاقتور کا اپنی مرضی کا سچ ہے۔ پاک عدالتوں کی جو توہین ہو رہی ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ کبھی سوچا تھا۔ بٹی صاحب اب دیکھیں نا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ گورا بہادر نے ایک ریاست بنائی تھی، بورژوا اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں، 3 ٹانگیں بنائی تھی اس نے، اور ظاہر ہے حکمران طبقے کے مفاد میں یہ سارا ڈرامہ لگا تھا۔ اب جو کیا یہ ریاست اپنے ساتھ جنگ کر رہی ہے؟ ایگزیکٹو برانچ جو ہے اپنے ہی ایک اور ستون کو گرا دینا چاہتی ہے، کیا ہے یہ سلسلہ؟ اس میں کون سی دانش ہے؟ قاضی صاحب، آپ کے آئین میں جو 1973 کا آئین ہے، اس میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے حکم کا فیصلہ ماننے کے تمام ادارے پابند ہیں۔ ایک ادارہ بھی سپریم کورٹ کا حکم نہیں مان رہا۔ کوئی کہہ رہا ہے سیکورٹی نہیں دے لی، کوئی کہہ رہا ہے پیسے نہیں دینے، کوئی کہتا ہوتے کون ہو۔ بٹی صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کچھ سناتے ہیں آپ کو، یہ سنیں، یہ تو بات میں ذرا سادہ زبان میں گویا انہوں نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ ایک تو انہوں نے اون بھی کر لیا، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کا اگر سلیس اردو میں ترجمہ کروں تو پھر سپریم کورٹ پر حملہ بھی ہوگا۔ صاحب، ہم لفظوں میں گھما کے سچ کو نایاب کر دیے، اتنے منافقین آ گئے ہیں صحافت کے پیشے سے وابستہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ انہوں نے کہا ہے سجاد علی شاہ والا ہوگا۔ سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ذرا میری رہنمائی کرنا۔ بھٹو سمیت ان کے ٹیبل پر چڑھ گئے تھے، آئین اور جمہوریت کے علمبردار۔ دوسرا انہوں نے کہا آر یا پار ہوگا۔ انہوں نے تو اوپن کہہ دیا کہ ہم اللہ معاف کرے حملہ کر کے اس کو نکالیں گے۔ اس سے زیادہ اوپن یار اعتراف جرم کسی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اگر یہ وزیر داخلہ ہیں اور اس پہ کارروائی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے آپ کی عدلیہ سرنڈر کر چکی ہے مبینہ طور پہ۔ جو انہوں نے لفظ کہا ہے، انہوں نے کہا ایک رہے گا،
اور حملہ وہاں سے ہوا، وار وہاں سے ہوا. وہ خدا کے واسطوں فیصلہ وار ہوتا ہے. سپریم کورٹ وار کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے کرپشن کیا ہے، وار دشمن کرتے ہیں. سپریم کورٹ انصاف فراہم کرتی ہے آئین کے دائرہ اختیار میں رہ کر. چند دن پہلے کسی نے انہی میں سے کسی نے کہا جنگ ہوگی. اب جنگ دشمن سے کی جاتی ہے، اپنوں سے نہیں. ہمیں تو دکھ یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے مار رہے ہیں، بہکاوے میں اپنا بنا کے ہمیں بلا لیا، اب ہمیں ہی چھریاں گھونپ رہے ہیں. اور یہ حالی حکومتوں میں نہیں ہوتا، بڑی جگہ ہوتا ہے. نہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا نا کہ یہ ہم جو ہے وہ ان کو اس طرح جانا پڑے گا. اب ظاہر ہے کہ ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ تو ان کے پاس ہے، جو پرائم منسٹر کا آفس ہے. عدلیہ تو صرف ان کو آرڈر دے سکتی ہے. اگر یہ نہیں مانتے کل تو پھر کیا ہوگا؟ قاضی صاحب، آپ نے میرا خیال ہے محترم رانا ثناء اللہ صاحب کی پوری گفتگو نہیں سنی. انہوں نے کہہ دیا آر پار. سجاد علی شاہ صاحب کا کیا ایشو ہوا تھا؟ انہوں نے پاک فوج کو بلایا تھا، وہ نہیں آئی. ادھر بھی انہوں نے کہا ہے. اب اس سے اوپن یار کیا کرے؟ میرے جیسے غریب صحافی کو کیوں پھنسا رہے ہیں آپ؟ آپ کا وزیر اعظم اور محترمہ مریم نواز صاحبہ اے ٹو زیڈ لیڈرشپ اس قدر سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو چکی ہے کہ اتنا کوئی پوسٹ آفس کے دفتر کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا، ان کی بھی کوئی نہ ہوگی. لیکن اب مظاہر علی نقوی ان جیسے، جس بندے نے خود سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے مبینہ طور پر لین دین کیا، وہ جو فوٹیج چلتی رہی کیا تھا ہمیں نہیں پتا، وہ اب مظاہر علی نقوی کو سپریم کورٹ کے جج صاحب کو بلائے گا. تو قاضی صاحب اس سے بہتر ہے. یعنی ایک ہاتھ سے تالی بج رہی ہے. قاضی صاحب میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا موڈ میں نہیں. ہتھیار، جنگ، آر پار، یہ لفظ دشمنوں کے لیے بولے جاتے ہیں، اپنے اداروں کے لیے نہیں. اداروں کا احترام ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے. لیکن مجھے دکھ ہے قاضی صاحب، چلے سپریم کورٹ تو خاموش ہے، لاہور ہائی کورٹ بھی سوئی ہوئی ہے، باقی ہائی کورٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے، میں ان کا وکیل نہ تھا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک سیشن جج صاحبہ کے بارے میں کچھ کہا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کر لیا تھا. اس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اب پوچھے کہ یہ جو لفظ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی تذلیل کا پہلو رہ گیا کہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. مطلب تھپڑ نہیں مارا، تھپڑوں سے. یہ جو کانٹینٹ ہے نا، یہ تو کسی تھرڈ کلاس پنجابی فلم میں کے لکھے ہوئے ڈائلاگز جو ہیں یہ ان سے بھی گرا ہوا. حالانکہ ہم صلاحیت رکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ گری ہوئی حرکت کرنے کے، اس سے ماضی میں ہم سپریم کورٹ پہ حملہ کر چکے ہیں. قاضی صاحب آپ آئین کو نہ مانیں، سپریم کورٹ کے حکم نہ مانیں، اور ان کو دھمکیاں دیں، ان سے جنگ کا اعلان کرے، آر پار کا فیصلہ کرے اور کہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ گھر بھی جا سکتا ہے. اس سے زیادہ آپ عہدوں کی کیا تذلیل کریں گے؟ ایگزیکٹو آرڈر کون کرے گا؟ یہ تو وہ جو ایگزیکٹو آرڈر آیا تھا افتخار چوہدری صاحب کا، ان کی بحالی کا، جو مرضی کر دیں. اس وقت تو اوپر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا، چیف ایگزیکٹو تو وہ تھے. آپ کی تو اپنی رائے ہے. میری نظر میں اتنی کمزور حکومت یہ باتیں نہیں کر سکتی اگر ان کی کوئی پشت پہ نہیں ہے. تو میں معافی چاہتا ہوں. کوئی غیر ملکی طاقتیں ہوں گی، کوئی 13 جماعتی اتحاد میں کوئی ایسا بامشل ہوگا. میری سمجھ سے آپ بتا دیں، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ یا تو وہ چپ کر کے استعفے دے کے گھر چلے جائیں، یا صبح ان سب کو نوٹس دے کے تو وہ فارغ کریں اور پھر ساری گند سامنے آئے. دیکھیں صاحب، یہ سارا گند کھل کے سامنے آ رہا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ کوئی آئین تھا، نہ کوئی جمہوریت تھی، ایک ڈنڈا تھا اور یہ سیاست اور جمہوریت مال بنانے کا ایک طریقہ تھا. اب اس مال پر یہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں. خبردار سانو کوئی پوچھے تھے. قاضی صاحب مجھے کہنے دے، جو کہتے ہیں نا عدالتوں میں بھی تقسیم ہے، نہایت قابل احترام. اس کے بعد جسٹس فائد عیسیٰ صاحب آئیں گے، چیف جسٹس بنیں گے. یہ عمر عطا بیان کی بات نہیں ہے، ثاقب نثار کی نہیں ہے، فائد عیسیٰ کی نہیں ہے. یہ چیف جسٹس کے عہدے کی توہین ہو رہی ہے، عدالت کی توہین ہو رہی ہے، جو ملک کا سب سے بڑا فورم ہے جہاں ہر ظلم کے خلاف ہر خاص و عام نے جانا ہے. قاضی صاحب، علی ظفر صاحب آئینی ماہر ہیں، نہایت احترام ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. علی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا علی صاحب، گزارش ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ جنگ ہوگی، ہم نے ان کا حکم نہیں ماننا، آر پار ہوگا، ایک ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس جا سکتی ہیں. کیا اس قسم کی گفتگو آپ نے اپنے ساری عمر کے کیریئر میں پہلے سنی ہے عدلیہ کے بارے میں؟
جی جب ذکر ہو رہا تھا اور ہم فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم نے ریزولوشن کرنی ہے اور آئین کی تشریح کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور ہم یہ ایک ایڈوائس دے رہے تھے کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن نے ہونا ہی ہے، آئین کہتا ہے اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے ڈیلے کرنے کی، تو یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی تھی بات کہ کل کو کوئی سپریم کورٹ جانا پڑے گا، اور نمبر 2 اگر جانا پڑا اور عدالت نے فیصلہ کیا تو اس کو لوگ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ چیز ایک شہری کی حیثیت سے، ایک وکیل کی حیثیت سے، ایک کنسرنڈ سٹیزن کی حیثیت سے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا، اور مجھے ابھی بھی امید ہے کیونکہ مذاکراتی ٹیم سے ہماری باتیں ہوتی رہی ہیں، بڑے ریزنیبل لوگ ہیں دوسری سائڈ پہ بھی، مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو وہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، لیکن وہ اس کو دل ہی دل میں پتا ہے کہ میں آئین کی اگر خلاف ورزی کروں گا تو یہ انارکی ہو جائے گی۔ علی ظفر صاحب ادب احترام سے مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، آپ بہت بڑے والد کے بیٹے ہیں، آئینی ماہر ہیں، سینیٹر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی یقین ہے، وزیر اعظم آپ کے کہہ رہے ہیں میں 3 ججوں کو فیصلے کو مانتا نہیں ہوں، وزیر قانون کہتا ہے میں نہیں مانتا، وزیر داخلہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ ہم سے آرڈر مانگنے والی ہوتی کون ہے، چیف جسٹس کو طلب کرو۔ آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے خوفناک بلی، خونخوار بلی کو کسی کی طرف جائے اور وہ کبوتر آنکھیں بند کر کے سمجھے میں محفوظ ہو گیا ہوں، اگر گستاخی نہ ہو تو اس کا جواب بھی دے دے۔ صحیح بات ہے آپ کی کہ یقین جب آپ کو نہ آئے کسی چیز پہ تو پھر یہ ریئیکشن ایک ہوتا ہے، لیکن یہ کبوتر والا ایکشن نہیں ہے یا ریئیکشن نہیں ہے، یہ امید کا ایک ریئیکشن ہے، ہر وقت آپٹیمسٹک رہنا چاہیے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر حکومت یا حکومت کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عدالت کا حکم نہیں ماننا، تو پھر کل ان کے جو ٹیکس کے وہ رجیم ہے، پھر ہم لوگ سارے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ نہیں ماننا، ہمیں برا لگتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قتل کرتا ہے وہ کہے گا جی ہم نے عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا، میں جائز قتل کیا ہے، میں اس کو نہیں مانوں گا۔ تو یہ تو لا قانونیت کی ایک سچویشن بن جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کچھ لا آف جنگل، میں کہتا ہوں جنگل میں بھی پھر قانون ہوتا ہے، لیکن جب آپ بالکل ہی جنگل کا قانون بھی نہ ہو تو وہ لا قانونیت والی پوزیشن ہو جاتی ہے اگر آپ عدالتوں کا فیصلہ نہ مانیں۔ تو یہ اس طرف اگر لے جانا چاہتے ہیں ملک کو تو پھر میرا خیال ہے ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، ہم سب کو، جس طرح آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں مختلف ممالک کی، پھر ہم سب کو مل کے شاید ہماری آواز اور رابطہ ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہو سکے۔ بڑی آپٹیمسٹک لگتے ہیں، بڑی رجائیت ہے کیسے ہو بڑی صاحب جنگل کا قانون اور کہ جی آواز جی علی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میرے خیال میں؟ جی دوبارہ کریں جی بڑی صاحب، یہ ابھی آواز انہیں آ جائے گی۔ سارو جنٹل مین ہے علی ظفر صاحب، لیکن مجھے افسوس ہوا ہے کہ اتنے حقائق سامنے آنے کے باوجود بھی جی علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ علی صاحب یہ فرمائیے کہ ایک سٹیٹ کا جو پلر ہے وہ دوسرے پلر کو ڈیمالش کرنے پہ تلا ہوا ہے، یا کم از کم اس کو بالکل ڈی فین کرنا یا اس کو غیر مؤثر کرنا چاہتا ہے۔ کیا اسٹیٹ از ایٹ وار ود اٹ سیلف؟ کیونکہ اب جب وزیر داخلہ یہ کہہ دیں جس طرح بٹی صاحب فرما رہے ہیں، اور وزیر اعظم یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں مانیں گے، اور پھر ان کے بڑے بھائی جو ایک کانوکٹ بھی ہیں تادم گفتگو وہ بھی یہ کہہ دیں، تو پیچھے ساڑھے پلے کی رہ گیا علی بھائی؟ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس لیے تو جو مائنڈ ہے، دماغ ہے، وہ اس کو مانتا نہیں چیز کو، یا ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اگر یہ بات ہے، اگر آئین کو نہیں کوئی مان رہا، عدالتوں کے فیصلوں کو کوئی نہیں مان رہا، تو پھر کس چیز کو مانیں گے؟ پھر تو طاقت کو مانیں گے، اور جیسا میں نے کہا کہ پھر ہمیں بھی سڑکوں پہ آنا پڑے گا، اور سڑکوں پہ آ کے پھر جو بھی طاقتور ہوا وہ جیتے گا۔ یہ اس طرح کی بات دل اور دماغ مانتا نہیں ہے، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریئیکشن درست نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یقین نہ آئے کسی چیز پہ
آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک سیاستدان یا ایک سیاسی پارٹی یا ایک حکومت میں ہوتے ہوئے لوگ کس طرح اس طرح بات کر سکتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا، لیکن اگر ایسا ہوا خدا نخواستہ تو پھر اس کا انجام بڑا برا ہوگا. اچھا علی صاحب، یہ رہنمائی فرمائیں، اگر سپریم کورٹ طلب کرتی ہے یا کل کیا کر سکتی ہے، اور طلب کرتی ہے تو یہ حکومت نہیں مانتی، ہم نے نہیں جانا، دین وٹ ہوگا کیا؟ حکومت تو برملا کہہ چکی ہے ہم نے یہ حکم نہیں ماننا، اس میں تو درجنوں ان کے اپنی سارٹ پڑے ہیں، بیانات پڑے ہیں حکمرانوں کے. جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بیانات اور ایکچولی حقیقت میں بڑا فرق ہے. جب حکومت انیشلی یہی سٹیٹمنٹس دے رہی تھی، لیکن جب سپریم کورٹ نے بلایا تو سب پیش بھی ہوئے، اور جب بلا کے کہا کہ آپ مذاکرات کریں، وہ مذاکرات بھی کیے گئے، اور قانونی بحث ضرور کی گئی عدالت میں، لیکن وہ بحث کی حد تک یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم آپ کے حکم کو نہیں مانیں گے. یہ پارلیمنٹ کی دیواروں کے بیچ میں رہتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ضرور، اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا. لیکن عدالت کے سامنے میں نے رویہ مختلف دیکھا ہے. اب کل بھی کیس فکس ہے. اچھا سر، اس طرف یہ رہنمائی کرا دے چل جائے گا کہ وہ آپ فرما رہے ہیں کہ رویہ مختلف ہے. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے تو عدلیہ بادی النظر میں کچھ فیصلہ کر سکتی ہے، اور دوسرا 14 مئی کو جو ہماری اطلاع ہے سپریم کورٹ کا حکم تھا الیکشن کرانے کا، بادی النظر میں اس کی تو وائلیشن ہو چکی ہے، اس پہ کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں عدلیہ کے جیسے بات؟ بالکل دے سکتے ہیں جی. ایک پرنسپل ہے کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور ہماری آئین بھی یہ کہتا ہے کہ عدالت کا حکم جو ہے ایک بار آ جائے، ایک بار آرڈر فائنل ہو جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے ساری ایگزیکٹو کو. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر عدالت چاہے تو کنٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے، اگر عدالت چاہے تو ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے اگر ان کا حکم نہ مانا جائے، اور اگر عدالت چاہے تو نااہل بھی قرار دے سکتی ہے، کسی کو سزا بھی دے سکتی ہے، جیل میں بھی بھیج سکتی ہے. تو یہ عدالت کے پاس تو بہت سارے ایک طرح اس وقت سے ہم ڈریں اور کیا کریں. میں ابھی بھٹی صاحب سے ایک میں مزاحیہ سوال کر رہا تھا کہ کیا ہم کوئی توہین کرپشن کا بھی قانون بنا دیں، یا توہین غنڈہ گردی پر بھی جو ہے وہ جو ہے نقص امن کا جو ہے پولیس حرکت میں آ جائے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کو؟ واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ؟ جی دیکھیں، پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کی مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، مختلف پلرز ہیں، مختلف ستون ہیں. ایک ہے پارلیمنٹ، ایک ہے عدالت، پھر ایگزیکٹو ہوتا ہے. یہ بات درست ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، سوورن ہے، قانون سازی کر سکتا ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ پارلیمنٹ کے خلاف عدالتیں کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. تو اگر اسپیکر صاحب یا پارلیمنٹ کوئی بات کر رہا ہے، ان کی رائٹ ہے، وہ اپنا ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں باتیں. لیکن آئین یہ ساتھ کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کرے جو کہ آئین کے خلاف ہو، بنیادی حقوق کے خلاف ہو، جو ان کو آئین اجازت نہیں دیتا، تو پھر عدالت کو ہی اختیار دیا ہے اور طاقت دی ہے کہ وہ اس قسم کی قانون سازی کو کالعدم قرار دے دے. تو جہاں تک پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ اپنی قانون سازی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ قانون آئین کے خلاف ہے تو عدالت کے پاس بھی اختیار ہے کہ اس قانون کو وہ کالعدم قرار دے دے. اور بہت سارے، میری اپنی کریئر میں بہت بار میں نے چیلنج کیے ہیں قوانین کو، اور عدالتوں نے وہ قوانین کو کہا ہے کہ یہ ہم اس کو آئین کے خلاف ہیں، چونکہ اس لیے ہم ان کو کالعدم قرار دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے ایگزیکٹو. یہ بڑی انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں تک ایگزیکٹو ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر، کابینہ یا جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہوتے ہیں، جہاں تک ان کا تعلق ہے، وہ اگر عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے تو ان کے خلاف آئین میں بھی اور قانون میں بھی اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے عدالت کو کہ عدالت توہین عدالت کی ایک کارروائی بھی کر سکتا ہے ان کے خلاف، یعنی کنٹیمپٹ بھی ان کے خلاف کر سکتا ہے اگر ان کی حکم کی اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے. تو یہ علی بھائی شاید ہمیں سمجھنے میں مجھ جیسے طالب علم کو غلطی لگی ہے. رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ نے جو فرمایا ہے
آپ ذرا ترا صاحب سنائیے، پھر اس کے بعد آپ سے آپ کی رائے لیتے ہیں۔ جی ہاں جی، ذرا بڑی صاحب وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو نکال رہے ہیں، مین بھائی جب تک وہ آتا ہے کلپ۔ علی بھائی یہ بتائیں جی، یہ اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں وہ، حالانکہ پارلیمنٹ میں سے اگر ایک پی ایم گئے تھے تو دوسرے آ گئے تھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پارلیمنٹ قائم بذات ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ جی دیکھیں، پھر کنفیوژن یہ ہے اور کریٹ کرنے کی جان بوجھ کے کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ایگزیکٹو ایک چیز ہے اور پارلیمنٹ ایک ہے، ایک الگ انسٹیٹیوشن ہے۔ پارلیمنٹ کے خلاف درست بات ہے، کنٹیمپٹ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ، اور نہ کرے گا۔ نہ پارلیمنٹ کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتا ہے سپریم کورٹ، نہ کرے گا۔ اسی طرح پارلیمنٹ کورٹ کے خلاف کوئی چیز نہیں کر سکتا، نہ کرے گا۔ لیکن ایگزیکٹو جہاں تک تعلق ہے، یعنی پرائم منسٹر اور کابینہ، وہ پارلیمنٹ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ وہ پارلیمنٹ کی جو پروٹیکشن ہے آئین نے دی ہوئی پارلیمنٹ کو، اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتے۔ اگر وہ خلاف ورزی کریں گے عدالت کے حکم کا، تو پھر ان کے خلاف کاروائی عدالت کر سکتی ہے۔ یہ ایک ڈسٹنکشن ہے، اور آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ جو ڈائریکشن دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ ایگزیکٹو اتھارٹیز کو دیا، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، پرائم منسٹر، کابینہ، گورنمنٹ آفیشل، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ سارے ایگزیکٹو اتھارٹیز یا انسٹیٹیوشنز ہیں جو اسٹیٹوٹری انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو آرڈر دیا۔ پارلیمنٹ کو عدالت نے کچھ نہیں کہا، نہ کہہ سکتی ہے، نہ کہے گی۔ اس لیے یہ کہنا کسی کا کہ جناب یہ پارلیمنٹ کی جنگ ہے اور کورٹ کی جنگ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں بالکل یہ بات ہے کہ پارلیمنٹ اپنی ایک ڈیبیٹس کر رہا ہے، پارلیمنٹیرینز کیونکہ ان کو اجازت ہے ڈیبیٹ کرنے کی، وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک آرٹیکل ہے ہمارے آئین کا جو کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ عدالتوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ کر رہے ہیں، اور یہ اسپیکر صاحب کا کام ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو روکیں کہ آپ اپنی سپیچز کو ایک سٹنگ ججز کے بارے میں بات نہ کریں، لیکن وہ اسپیکر صاحب نہیں روک رہے۔ وہ ان کا اپنی انسٹیٹیوشن کا ایک پروسیس ہے، اس کے بارے میں عدالت کچھ نہیں کر سکتی، وہ ایک انٹرنل پروسیس ہے۔ لیکن جہاں تک پارلیمنٹ کے باہر ہے ایگزیکٹو کی بات، ان کو تو بات ماننی پڑے گی عدالت کی۔ اچھا علی بھائی، سر حالی پارلیمنٹ میں نامناسب گفتگو نہیں کی جا رہی، انٹرویو، ٹی وی انٹرویو اور میڈیا ٹاک میں بھی کی جا رہی ہے۔ چلو پارلیمنٹ کے اندر تو انہیں کچھ استحقاق ہے، لیکن یہ تو میڈیا پہ اوپن گفتگو کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ جا کے انٹرویو دے رہے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں فیصلہ کرنے والے۔ درجنوں ایسے بیانات موجود ہیں، اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی؟ اس کے بارے میں بالکل کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے، لیکن عدالت نے بار بار یہ کہا ہے، آبزرویشن دی ہے کہ ہم ریسٹرین کر رہے ہیں، ہم اس طرح کے کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتے۔ ہمارا کام ہے آئین کی ہم پاسداری کریں، آئین کی حفاظت کریں، اور جو آئین کے مطابق ہیں آرڈرز وہ کرنے کے بعد ان کو امپلیمنٹ کریں۔ ہم نے سیاسی بیانات کو نظر انداز کرنا ہے، وہ ایک اپنے سیاسی موٹیو کے لیے چونکہ بیانات ہو رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی اس کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتے، اور میرا خیال ہے یہ درست فلسفی ہے۔ ہمیں ایک قوم، ایک سوسائٹی، پرٹیکولرلی جو ہماری پولیٹیکل برانچ ہے سوسائٹی کی، ان کو خود ہی سیلف ریسٹرینٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح جب بھی عدالت نے کبھی کسی پولیٹیشین کے خلاف یا پارلیمنٹ کے خلاف یا کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف بات کی ہے تو ہم نے کہا ہے کہ عدالت کو بھی ریسٹرین کرنا چاہیے، ان کو آبزرویشن نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح ہر سوسائٹی کا جو حصہ ہے اس کو اپنا اپنا جب استعمال کرنی ہے طاقت، اور پولیٹیشین کے پاس فریڈم آف سپیچ ہے، ان کے پاس آزادی ہے کہ وہ بول سکیں، لیکن وہ پھر ان کو اپنا خود ہی اپنی کنٹرول کرنا پڑتا ہے اپنی کہ انہوں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ تو افسوس یہ ہوتا ہے جب لوگ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں بجائے ایک ریزنیبل تنقید کرنے کے۔ وہ اچھا علی بھائی، میں آپ کو ذرا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں نور عالم صاحب، میں ان کی آپ کو گفتگو سناتا ہوں اور ایک سوال بھی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا یہ پہلے سن لیں۔
کوئی بھی کورٹ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو لائبل ہے کہ وہ اس کے وہ کاغذات وہاں پہ اس کمیٹی میں چاہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو چاہے وہ ایک کمیٹی ہو وہ وہاں پہ وہ ریکارڈ دے گا. اگر نہیں دے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. To come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members. اگر نہیں آئے میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا. ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ اگر صاف ہیں ستھرے ہیں آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا کوئی وہ نہیں کیا تو آپ بھی آ جائیں. پہلے ذرا اسی پہ بتا دیں کہ وارنٹ گرفتاری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سپریم کورٹ کے جج صاحبان یا صاحب کے خلاف جو ہے ایشو کر سکتی ہے اور یہ کیا جوڈیشل باڈی ہے؟ یہ دیکھیں یہ تو بالکل میرا خیال ہے نہ قانون کی بات ہے نہ آئین کی بات ہے. کوئی بھی کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی وہ کسی جج کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی لیکن ان کا حق ضرور ہے کہ وہ اگر کوئی کاغذات ہیں ریکویسٹ کر سکتی ہے. اگر کوئی آفیشیل ہے کورٹ کا اس کو سمن کر سکتی ہیں. وہ والی پاورز تو بالکل موجود ہیں ایک کمیٹی کے پاس. لیکن نہیں ان کے جائیداد کے کاغذ جس طرح مانگ رہے ہیں جس طرح ابھی سردار ایاز صادق نے کہا کہ اپنی جائیداد کے کاغذ لے کر ہمارے پاس آئیں مظاہر علی نقوی صاحب تو کین دے آسک فار دیٹ؟ جی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جج کے حد تک نہیں پہنچ سکتے. وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ اگر عدالت کے کوئی ایشوز ہیں اس کو تو وہ بالکل ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ نے اگر کویسچن یہ ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ دوسرا بنانا ہے اس کی کوئی برانچ بنانی ہے اس قسم کے معاملات میں تو ضرور پارلیمنٹ بھی اور کمیٹیز بھی انوالو ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو جج کے خلاف کوئی شکایت ہے یا آپ نے کوئی اس کی انویسٹیگیشن کروانی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ آئین میں دیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کمپلین کریں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے اوپر اپنی جو اختیارات ہے وہ استعمال کرتے ہوئے انویسٹیگیشن بھی کرا سکتے ہیں. علی بھائی ون لاسٹ کویسچن عدالت اپنے تمام اختیارات کو جو ایگزیکٹو ہے اس کے ذریعے یا جو ہماری لا انفورسمنٹ ہے اس کے ذریعے امپلیمنٹ کرواتی ہے. وی ہیو اے ویری انفارچونیٹ ہسٹری آف ایک انسیڈنٹ جس میں بتایا گیا اور وہاں پہ سجاد علی شاہ صاحب کے لیے کوئی نہیں آیا. تو اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر تو گلیاں سنیاں ہو جائیں گی اور مرزا یار دندنا کے پھرے گا. ایسا بھی لگتا ہے آپ کو؟ جی وہی یہ تو جو آپ باتیں کر رہے ہیں پہلے بھی آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی سوالات پوچھے اور اب بھی جو سوال ہے یہ تو اس سچویشن میں ہے جہاں انارکی ہو اور جہاں انارکی ہو یعنی لا قانونیت ہو کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی کسی کی بات ہی نہیں مان رہا تو پھر یہ تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایسا ہوگا اس کا کہ نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے. وہ تو اس میں تو پارلیمنٹ بھی اپنی جو پاورز ہیں وہ بھی کھو سکتا ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ ایک انسٹیٹیوشن کو کمزور کریں گے یا اس کی بات نہیں مانیں گے تو باقی انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی بات مانی جائے گی پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی اور جس کے پاس طاقت ہے وہ پھر اس کو استعمال کرے. علی بھائی تھینک یو ویری مچ فار انلائٹننگ اس. بٹی صاحب ہم نے بڑے جو سینسیٹیو تھے اور جو بڑے آپ سمجھ لیں برننگ ایشو ہیں جو آج پاکستانی ریاست کو اور ملک کو درپیش ہیں. اب آپ ذرا اپنے عقل سلیم سے ہمیں یہ فرمائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بیٹر سینس پریویل کرتی نظر آتی ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں علی بھائی؟ علی بھائی تو آئینی ماہر ہیں یقیناً وہ پر امید ہے اور ہونا بھی چاہیے. میں تو نا امید ہو چکا ہوں. جو کفر ہے اللہ میرا اس غلطی کو درگزر کرے. درجنوں بار حکومت وائلیشن کر چکی ہے سپریم کورٹ کے حکم کی دھمکیاں دے چکی ہیں. بادی النظر میں جو فیصلہ میں نے پڑھا تھا سنا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا وہ نہیں ہو رہا. اگر موجودہ وزیر اعظم کو یہ اجازت ہے کہ وہ توہین عدالت کریں یا ڈیفینس منسٹر کو یا آپ کے ڈیفینس سیکرٹری خزانہ کو تو پھر پوری قوم کو بھی دے دیں. مجھے تو کچھ ہوتا ہوا جو حکمرانوں کے بیانات ہیں اس کے مطابق. بٹ صاحب یہ جو گفتگو ہے ابھی میں نے آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آپ کو سنوانا ہے. میں تو یہ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ بڑے تھرڈ کلاس فلمی ڈائیلاگز لگتے ہیں مجھے معاف کیجیے گا. یہ اسٹیٹس مین جو ہیں جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں یہ مخالفت بھی کرتے ہیں لڑائی بھی کرتے ہیں اختلاف بھی کرتے ہیں. مگر ذرا سنیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو. میں تو ایسے ججوں کو ایسے جرنیلوں کو ایسے بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے حکومت استعمال کرو. استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ. ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں. سیاست کھیلنی ہے تو سیاست کے میدان میں کھیلو.
بھٹی صاحب قائد صاحب، اب آپ لوگ اس ملک میں ہم سب کو ہماری مجبوریوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. بیسیکلی کمزوری ایک بہت بڑی مجبوری. خود یہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہو سکے، علی امین گنڈاپور کو پکڑوایا، ہار گئے ہیں، شکست خوردہ ہیں، اور جو یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، مجھے بتائیں اگر کوئی ادارہ ہوتا، اور آدھی پارلیمنٹ کوئی نہیں ہے، یہ مصنوعی پارلیمنٹ ہے، آدھی پارلیمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، مطلب جس میں پاکستان اور وہ کی جو سب سے بڑی جماعت نے باہر ہے. کبھی اسپیکر کہتا ہے استعفے ایک ایک کو بلا کے کروں گا، کبھی کہتا نہیں کرتا، کبھی کہتا کر لوں گا. کہ سب یہ مان لیں اس ملک کو، آئین کو بے توقیر کر دیا گیا ہے. اس سچ کو تسلیم کر لیں. کب تک ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ کچھ خاندانوں کے لیے، جیسے آپ نے کہا آئین میں ترمیم کریں کہ ان کی کرپشن حلال ہے، ان کی کرپشن پر تنقید کرنے والوں کو سزائے موت ہوگی، ان کی لوٹ مار کرنے والوں پر تنقید کرنے والوں کو سزائے موت ہوگی. یہ آئین میں امینڈمنٹ کر دیں. یہ بالا ہے. میں معافی چاہتا ہوں، جو باتیں ہو چکی ہیں. آخری اطلاع تک 14 مئی کو الیکشن تھے، اور میں چیلنج کر رہا ہوں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. اب دیکھنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کیا پیپلز پارٹی سٹیلی میرا ایک سوال اور ہے، پھر میں نے خواجہ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر ریاست کی طاقتیں ان کو الیکشن رگ کر کے لے آئیں، ان کے مخالفین کو اٹھا کے اسمبلی سے باہر پھینکوا دیں، تو پھر وہ ریاست ٹھیک ہے. یہ مطلب اس کا سمجھوں یا نہیں؟ قاضی صاحب 2018 کا الزام میں نے تو نہیں لگایا تھا، خدا نہ خواستہ میرے تو ادارے ہیں ساری قابل احترام ہے، اور سیاستدان ان سے بھی زیادہ ہے. 18 کے آرمی چیف کے اس وقت سے ریزائن کون مانگ رہا تھا؟ آپ تو نہیں مانگ رہے. اور پھر وہی ریاست نیک ہو جاتی ہے 9 اپریل کو آ کے 2022 کو وہی جو ہے ناتے دھوتے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پیارے ہوتے ہیں. اسی لیے میں کی مطلب ہے پھر یہ احساسوں کو بچانا ہے، طاقت کو بچانا ہے، اپنی کرپشن کو بچانا ہے. یہ مجھے یقین نہیں آتا انصاف نہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں. میری گزارش یہ ہے، جسٹس قیوم کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، کس طرح شاندار. تو اس طرح کا سب گزارش یہ ہے کہ جب آئین کہتا ہے تمام ادارے پابند ہیں، یہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، ہم چیف جسٹس صاحب کو طلب کر لیں گے، تو اس کا مطلب ہے آئین میں جو ایک اور ہمارے بہت پیارے ہیں اور میں بڑا فین بھی ہوں ان کا، خواجہ آصف صاحب، جنہوں نے ایک فون کیا تھا اس وقت کے آرمی چیف کو کہ ان کی سیٹ کا کوئی مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی. ذرا ان کو بھی سنیے. ہمیں اپنے ادارے کا دفاع کرنا پڑے گا. جناب والا، یہ پرائم منسٹروں کی گردنیں لینے کا رواج جو ہے ختم ہونا چاہیے. ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے پرائم منسٹر کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. پارلیمنٹ اپنے وزیر اعظم کو بلی نہیں چڑھائے گی. ادارے کے عزت اور وقار کے لیے ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی. آئین سے ماورا کوئی چیز نہیں ہوگی. اپنی حدود میں، اپنی آئینی حدود میں رہ کے آپریٹ کریں. ہمیں بھی حساب دیا جائے. ہم نے بہت حساب دیے ہیں، ہماری تاریخ میں بھی ہے، ہم نے بھی آمروں کی حمایت کی ہے، لیکن اس کی قیمت ادا کی ہے. انہوں نے قیمت نہیں ادا کی ہوئی. ایک منٹ کہتے ہیں آمروں کی ہم نے حمایت کی، غلط کی قیمت. کیا قیمتیں؟ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے، وہ کیا اقامے لے کے، فارن اکاؤنٹس بنا کے، کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے انہوں نے خواجہ صاحب نے. یہ غلط کہہ رہے ہیں. 15-20 لاکھ کتنا تھا؟ 18 میں انہوں نے پاکستان کے مضبوط ترین ادارے جو سلامتی کے ضامن ہے اس کی تذلیل کی، استعفے مانگے، اس کے بدلے تو انہیں حکومت میں لگئی. انہوں نے کیا حساب دیا؟ قاضی صاحب بچوں والی بات کر رہے ہیں یار، آپ اس طرح دن کے چانے میں نہ بولیں. انہوں نے کہا پرائم منسٹر کو دیکھو دفاع کریں گے. یوسف رضا گیلانی کو کس نے گھر بھجوایا تھا؟ نواز شریف صاحب کے تمام بیانات ریکارڈ پہ ہیں. 2 دفعہ بے نظیر کی حکومت انہوں نے ختم کی تھی. تو یار خدا کے واسطے طاقت اور اداروں کے پاؤں آپ پکڑتے ہو. بریک پہ جانا ہے، مگر ایک بات جو علی بھائی نے کہی تھی ہمارے، بات یہ ہے کہ پارلیمان ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، وہ جو کروڑوں اربوں روپے کو پریزائیڈ اوور کرتی ہے، جس میں یہاں کبھی ٹھیکے نہیں بکے. یہاں پہ کوئی 20-22 ارب روپیہ نہیں تھا جو مقصود پٹواری کی طرف آیا تھا. تو پھر کیا ایسے میں سپریم کورٹ کو کہیں کہ سو جائے، یا پھر ہم اس پہ حملہ کر دیں جس طرح اشارہ دے رہے ہیں اپنا قبلہ وزیر داخلہ صاحب. اللہ ہمارے لیے بہتر کرے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں، اور بھی بہت سی اچھی خبریں اور بھٹی صاحب کے پاس بھی ہیں ہمارے ساتھ. بھٹی صاحب، میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ بروٹ فورس یا طاقت جو ہے اس کو چیک میں رکھنے کے لیے ایک عدالت کا نظام ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے طاقتور ہیں تو آپ مجھے چھری نہ مار دیں. اگر عدالت
بیچ میں سے یہ منہا کر کے اس کو بالکل جس طریقے سے انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لے آئیں گے، کل طلال چوئی صاحب کے سامنے ججوں کو پیش کرنا شروع کر دیں گے، پرسوں جو ہے کوئی اور اس طرح کی عظیم شخصیات کے سامنے ہمارے جج پیش ہو کے اپنی وضاحتیں کرتے پھریں گے، تو پھر کون کسی کے پاس کیا بچے گا یہاں؟ قاضی صاحب میں آپ جیسے صاحب علموں کے ساتھ بحث تو نہیں کر سکتا، جس قوم کو زہر کو شکر کھانے کی عادت ہو، کیا کیا نہیں کہہ دیا۔ سپریم کورٹ کو تو عملاً انہوں نے صفر کر دیا حکومتی جماعت کے لیڈران نے، اس کے باوجود بھی ہم کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تمام آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ ہر حال میں 90 دن میں الیکشن کرانے کی حکومت پابند تھی اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں، 90 دن یہ کڑوا سچا گزر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے حکم فرما دیا 14 مئی کو الیکشن ہوگا، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو پچھلی دفعہ کیا تھا یا اس سے بھی خطرناک۔ میں تو حکمرانوں کے بیانات کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں پاکستان میں نہ آئین تھا نہ آئین ہے، طاقتوروں کے آئین تابع رہا ہے، اب بھی تابع ہے اور شاید کل بھی رہے۔ ان کے خلاف طاقتور پاکستان میں جس کے بعد بہت زیادہ پیسہ ہے اور طاقت ہے وہ دیکھی، ایک بات جو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ علی بھائی نے کہا کہ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے، اور بھائی جنگل یہاں سے بہتر ہے۔ تو یہ ذرا جنگل میں تو پھر اگر باندر کو بادشاہ بنا دو نا، اس کی آنیاں جانیاں تو ہوتی ہیں، ادھر تو آنیاں جانیاں بھی نہیں، خون خاری خون آ رہا ہے ہر طرف۔ نہیں، یہ یقیناً آپ صرف جنگل کی بات کریں، میں جنگل کی بات کروں اور کیا جنگل کی بات کروں۔ یہ ذرا سنیے گا، اپنا عطا طارق صاحب نے بھی کچھ انلائٹن کیا ہے۔ فیصلہ سازی کے لیے ایک ایسے شخص کو بٹھایا گیا ہے جو ان کے گھر کا فرد ہے، جو ان کے ساتھ روزانہ رابطے میں ہے، جس کے خاندان کے افراد پارٹی میں بطور پارٹی کارکن، بطور ٹکٹ ہولڈر اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سے آگے یہی ہے کہ پرویز الہی صاحب، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے ایک وکیل صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا اس سے بہتر تھا کہ آپ پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کا اعزازی جج مقرر کر دیتے۔ جسٹس اصغر جاوید گرال صاحب کے پاس پرویز الہی صاحب کی ضمانت کتاب بند کر دیں، آئین کی بھی اور قانون کی بھی۔ میرا خیال ہے کورٹ کو بھی تالے لگے۔ بڑی صاحب اب صرف مطلب ہے ایک کوئی جا کے میں اور توڑتا ہے اس طرح تو نہیں حملہ کرنا، زبان ہی کافی ہے آپ پہ حملے کے لیے۔ قاضی صاحب میں بتاؤں، کبھی کبھار تھپڑ کی بجائے سخت الفاظ خنجر کے گھاؤ سے زیادہ آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھار خنجر کے گھاؤ سے زیادہ آپ کی تکبرانہ گفتگو دوسرے کو ہرٹ کرتی ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ بدتمیزی تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہوتی رہتی ہیں۔ سپریم کورٹ پر بھی عملہ اور ہائی کورٹ کا انہوں نے کہا تالا لگا دیں۔ اس کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں قاضی صاحب؟ نہیں بٹی صاحب، کیا یہ پاکستان میں آپ سے بڑا بنیادی سوال کر رہا ہوں، آپ نے 30-35 سال سے یہ سب دیکھ رہے ہیں، تو اب ایک خاندان کے جو انہوں نے یہ کریٹ کیے ہوئے ہیں سارے، ان کے ارد گرد جو عظیم شخصیات کی آپ گفتگو سنتے ہیں، اب ایک سنگل خاندان کا رول ہی کیوں نہ آئین میں لے آئیں؟ ہے یار، آپ اس کو ریٹرن نہیں ہے، لیکن پچھلے 81 سے لے کے آج تک کتنی دفعہ اقتدار ملا، جس نے ان سے ٹکر لی انہوں نے ان کا کیا حال کیا، اور دوسرے حکمران بھی کوئی فرشتے نہیں تھے یقیناً اس ملک میں، جس کے پاس طاقت آئی اس نے اس کا غلط استعمال۔ ایک فکرے کا سوال ہے یار، اور کس نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی؟ کس نے جا کے جو ہے وہ پتھر پھینکے ہمارے اداروں پر؟ کوئی اور کوئی مثال دیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کے جوڈیشل مرڈر کیا گیا، بے نظیر کو اسیسینیٹ کیا گیا، صاحب تو کمال ہی ہوا ہے۔ نہیں، پیپلز پارٹی اب کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ وہ تو خیر ان کی اب تاریخ ہے نا، وہ تو دیکھیں نا، ایک طرف کہنے جوڈیشل مرڈر کیا گیا، جو جوڈیشل مرڈر کروانے والے تھے وہ پیپلز پارٹی ان کی صفوں میں آگے۔ قاضی صاحب یہ نہ کہیں، دیکھیں موجودہ حکمران آئی اپنے مقدمات ختم کرنے تھی اور عمران خان کا وجود ختم کرانے کی کوشش کے لیے نال چونگے سپریم کورٹ نو بھی نال انہوں نے کہا ایک اور ادارہ اس کو بھی رگڑا، ہمیشہ تنگ کرتا رہتا ہے، بلا وجہ حق لال کی کمائی کے رستے میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی کبھی کبھی۔ ذرا سنیے گا، ہاں جی اب کون ہے ہمارے ساتھ؟ نواز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب نے ابھی بھی میڈیا سے بات کی، ذرا سنیے جی۔ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر کل جو ایک دن الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کل سماعت رکھی ہے، تو سپریم کورٹ ابھی تک میاں صاحب انسسٹ کر رہی ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہو جائے۔ بینچ میں یہ 3-2 والا یا 4-3 والے؟ ہم تو 4-3 کے بینچ کو مانتے ہیں، ہم تو 4-3 کے بینچ کو مانتے ہیں، 3-2 کو نہیں مانتے۔ جی بڑی صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس سپریم کورٹ کے بینچ کو نہیں مانتے۔ 4-3 کا فیصلہ مجھے کہیں دکھا دے دنیا کی، ایک کاغذ لے آئے میرے آگے جس میں 4-3 کا فیصلہ لکھا، لے آئے، چلے آپ لے آئے نا۔
آپ اس وقت سے مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور جو یہ فرما رہے ہیں سابق وزیر اعظم محترم نواز شریف صاحب، وہ 4-3 کا فیصلہ ہی دکھا دیں ہم۔ قاضی صاحب اب دیکھیں، میں نہ مانوں بات آ گئی ہے، اب مان جائے ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا واقع ہی 2-3 خاندانوں کو عدالتوں کے بھی اختیارات دے دو، پولیس کے بھی اختیارات دے دو اور ریونیو کے بھی اختیارات دے دو، جو پاکستان کے تمام مونارکی بنا دو نا یار، ایک خاندانی حکومت بنا دو، یہ لڑائی تو ختم ہو، شاید ہم ترقی کر جائیں یا کم از کم 1-2 خاندان مزید ترقی کر جائیں۔ یہ بھی سنیے گا کچھ اور فرمایا انہوں نے۔ بالکل ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں، انہوں نے قانون کو وائلیٹ کیا ہے۔ دوسرے جو بھی لوگ آئین کو قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ سیدھا جیلوں میں جاتے ہیں۔ تو کوئی اگر اپنی چیف جسٹسشپ کے زمانے میں ثاقب نثار صاحب نے جو کام کیے ہیں، دیکھ لیں ابھی شوکت صدیقی صاحب جو کل ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں، انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اور انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا ہے۔ اب ثاقب نثار صاحب کس چیز کا دفاع کریں گے؟ بہت زیادہ ظلم کیے ہیں۔ بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار گرفتار ہونا چاہیے، لوگوں کو جیلوں میں جانا چاہیے، یہ تو 50 روپے کے اسٹامپ صاحب میں گارنٹی دے رہا ہوں ثاقب نثار صاحب کا اتنا قصور ہے کہ انہوں نے اپنی تعینات چیف جسٹس کی تعیناتی پہ ان کے ہر قسم کا دباؤ اور بڑی سے بڑی آفر ٹھکرا دی۔ یہ ان کا قصور ہے، اس ملک میں سچ بولنا قصور ہے۔ مافیا نے اپنی مرضی کے لٹیرے رکھے ہوئے ہیں، ایک قانون میرے لیے کچھ ہو رہا ہے، آپ کے لیے ہو رہا ہے۔ نواز شریف مجھے ثاقب نثار صاحب کا ایک قصور بتائیں۔ چلے بٹی صاحب وقت چونکہ کم ہے تو اب آ جاتے ہیں اس پرفارمنس سے جو 35-40 سال ماشاءاللہ انہوں نے کی ہے۔ یہاں پہ IMF نے ابھی تک ہمیں سرخ جھنڈی دکھا رکھی ہے فارورڈز۔ امریکہ میں جو ہے وہ کوئی ان کو لفٹ نہیں کروا رہا، یہ چلے گئے ہیں انڈیا میں، اور انڈیا میں اب اس کو آج انہوں نے بڑے میڈیا کو استعمال کیا ہے کہ اس امبیرسمنٹ کو ہم ختم کریں کہ جو ہماری ہو رہی ہے عام طور پر۔ اچھا انڈیا کی میں آپ کو بات بتاؤں بٹی صاحب، تو انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $900 ارب پہ پہنچ گئی ہیں اور ہماری برآمدات شرنک ہو رہی ہیں۔ آج کی خبر ہے کہ ہماری برآمدات شرنک ہو رہی ہیں اور یہ 2030 تک انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو $2 ٹریلین تک اپنی ایکسپورٹ کو لے جائیں گے، جو ہماری GDP سے کوئی 7-8 گنا زیادہ ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ سوشل سیکٹر کا حال یہ بڑی صاحب، صرف 36% لوگ صاف پانی پاکستان میں پیتے ہیں، باقی گندا پانی پیتے ہیں۔ اچھا انڈیا کیا کرتا ہے کہ رشیا سے کروڈ آئل لیتا ہے بڑی صاحب، اس کو صاف کرتا ہے اور اس سے اربوں ڈالر کما رہا ہے۔ یہ ان کی پرفارمنس اکنامک لیول پہ ہے۔ باقی اور ایک بھی خبر اور بھی دے دوں، ایرانی تیل جو سمگل ہو رہا ہے وہ صرف 1 مہینے میں 12 ارب روپے کا ہوتا ہے۔ یہ ہماری ماشاءاللہ گورننس ہے۔ ایک تو ایرانی تیل سمگلر ہو رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا یقیناً۔ دوسرا IMF کی ان کو کیا پرواہ ہے؟ یہ تو آپ کو ڈیفالٹ، خواجہ آصف صاحب نے خود کہا ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے کل رات ایک بڑی اہم ترین شخصیت کا فون آیا، یار یہ بتاؤ کہ کس کے پاس ڈالر ہے اور کتنے ڈالر۔ کس کا فون آیا میں نے ذرا دوبارہ بتایا؟ بڑی اہم ترین شخصیت میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ کس نے پچھلے دنوں ڈالر بیرون ملک بھیجے اور پاکستان میں متوقع ہو سکتے ہیں۔ میں کہ جن کا متوقع مزید نکل سکتے ہیں، جن کے ہیں پڑے ہوئے۔ اچھا میں کہ یار میں قسم کھاتا ہوں، مجھے بہت ساروں کو پتا ہے، لیکن تم ان کے بے بس ہو ان کے آگے، تو میں اپنی یعنی وہ اتنی اہم شخصیت بھی بے بس ہے، اہم ترین، جسے ٹاسک ملا بڑا اوپر سے۔ میں کہ سر آپ کر ہی نہیں سکتے، جس دن فی الحال ان لٹیروں کو آپ نہیں ہاتھ ڈال سکتے، یہ آپ سے بہت سے اوپر ہے، مہربانی کریں۔ بھٹی صاحب ایک بات بتائیں نا، ہم ادارے کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ 4 ٹرالیاں وٹیاں نہیں بھر کے میں لے جمع کر، تو میں بھی اسی طرح اچھا میں نہیں، پہلے تم مجھے یہ اربوں روپے بانٹنے کی پوزیشن میں آئے، لوگوں کو خریدے، اپنی پاکٹ میں ڈالے، ان کو مراد دے، ان سے گیو اینڈ ٹیک کرے۔ میں تو کہتا ہوں نا مکہ حرام کا پیسہ ہوتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ وہ کرے، تو ادروائز آپ تو اشارہ توڑے، ہاں آپ کو پولیس مار کے دبا بنا دے گی، تو ادھر ملک قائم توڑے ہیں تو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ قاضی صاحب اس ملک میں آپ قانون کی حکمرانی۔ بٹی صاحب یہ ذرا مجھے پڑھ کے سنا دیں، آپ کی اینک اچھی ہے۔ پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچے سکول سے باہر ہیں اور بڑی تعداد میں غذائی قلت کا شکار ہے، تو سو وٹ ان حکمرانوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ او بھائی ان کے گوداموں میں کھربوں روپے کے پراپرٹی ہوں گے تو آپ کے گھر کی قلت آئے گی نا عوام کے۔ آپ عجیب آدمی ہیں، بیرون ملک کھربوں روپے کی پراپرٹی ڈالروں میں، پاؤنڈوں میں، یورو میں یا اور پراپرٹیوں میں، اس ملک میں اچھا ایک سوال اور بڑا کم، ایک سوال بڑا بٹی صاحب، کیا جتنے لوگوں نے یہاں اربوں ڈالر کمائے ہیں
انہوں نے کی تعلیم لے کے تو بندہ ایویں مصیبت پہ ایویں پروفیسر لگ جائے میری طرح جڑا 18ویں گریڈ ریٹائر ہو جائے. مطلب میں یہاں پہ کوئی زمین کا کاروبار کروں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی. یہ جو دولت ہے نا اس پہ یہ نہیں مطلب کہ اللہ آپ پر مہربان ہے. غریب اور امیر ہوتے رہتے ہیں لیکن ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے والوں کو خلاف جب قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو ملک میں منی لانڈر، سمگلر، کرپٹ مافیا، کمیشن لینے والا، لوٹ مار کرنے والا، بلیک میل کرنے والا ہی موجے لوٹے گا. اس حکمرانوں کو کچھ نہیں ہونا فی الحال تک جو میری اطلاعات ہے. کل عدالت کیا لیکن بنڈی صاحب ایک دیکھیں نا آپ تعریف تو بالکل ہی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے امیر ہیں. اس دفعہ دبئی میں پراپرٹی خریدنے والوں میں 3رے نمبر پہ پاکستان ہے. میں نے فگر دیکھی نہیں, کنٹرول روم مجھے بتا رہا ہے, آئی ہوپ دے آر کریکٹ, یہ کوئی $12 بلین کی بنتی ہے اور ایک $0.5 بلین کے لیے ہم جو چوکھٹ پہ ذلیل ہوتے ہیں IMF کے. اللہ تعالیٰ میک اور بریک وقت ہے اور میں امید ہے ہم اس رجائیت پہ آپ ہفتے کا آخری پروگرام ختم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس سے نکلیں گے اور یہ غلاظت صاف ہوگی اور ایک اجلا پاکستان ابھرے گا. اجازت, اللہ حافظ.